الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ پچھلے کچھ دنوں سے کمنٹس آ رہے تھے کہ درود ابراہیمی کی فضیلت پر ویڈیو بنائی جائے۔ پہلے بھی بنائی تھی الحمدللہ، جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اسے مقبولیت عطا فرمائی، ویوز بہت زیادہ آئے، آپ نے اس کو بہت زیادہ پسند کیا اور فائدہ بھی حاصل کیا الحمدللہ۔ اس ویڈیو کو بھی میں اینڈ سکرین پر لگا دوں گا، آپ ضرور دیکھیے گا۔ تو آج میں آپ کو درود ابراہیمی کا ایک خاص الخاص وظیفہ بتاؤں گا، جو پھولوں کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، جسے آپ پڑھیں گے نا تو اللہ کی رحمت سے آپ کی زندگی کے سارے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے، اور سمجھے کہ وہ مزہ آئے گا اور وہ چین و سکون ملے گا، اور وہ برکتیں، وہ راحتیں اور وہ نعمتیں، وہ کچھ ملے گا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں درود ابراہیمی کی فضیلت کی، پھر اس کے بعد میں بات کروں گا درود ابراہیمی کے اس خاص وظیفے کی اور اس کو پڑھنے کی مخصوص تعداد کی، پڑھنے کے طریقے کی۔ آپ نے توجہ کے ساتھ مکمل دیکھنا ہے۔ دیکھیں، جب آپ سکپ کر کر کے دیکھتے ہیں نا تو آپ کو وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے کہ جو ہونے چاہیے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اپنی جتنی بھی یہ ویڈیوز ہوتی ہیں وہ سارا انفارمیٹیو گفتگو اس میں ہوتی ہے، اور الحمدللہ فائدہ مند ہی باتیں ہوتی ہیں۔ تو جب مکمل سنیں گے، اللہ نے چاہا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، درود ابراہیمی، اس کو وظائف کا سردار کہا جاتا ہے، اس کو تمام درودوں کا سردار کہا جاتا ہے، اور اس کی شان و عظمت کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے نماز میں مقرر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اس کی شان و عظمت کی کیا ہی بات ہے، کیا ہی بلندی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ خود صاحب درود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس درود ابراہیمی کو پڑھا، اور نہ صرف خود پڑھا بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی اس کو پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد اپنی امت کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کو پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ دیکھیں، درود ابراہیمی، جو شخص چاہتا ہو نا کہ ہر طرح کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے وہ نجات حاصل کرے، اسے چاہیے کہ درود ابراہیمی کی کثرت کرے۔ جو چاہتا ہے کہ ہر طرح کی جناتی اثراتی بیماریوں سے نجات حاصل کرے، اسے چاہیے کہ درود ابراہیمی پڑھے۔ جو چاہتا ہے کہ ہر طرح کے، بھلے وہ سفلی جادو ہے، کالا جادو ہے، ہر طرح کے سخت سے سخت جادو سے نجات حاصل کرے، اسے چاہیے کہ وہ درود ابراہیمی پڑھے۔ جو چاہتا ہو کہ ہر طرح کے عملیات اور ہر طرح کے تعویذات سے اسے نجات نصیب ہو، اسے چاہیے کہ وہ درود ابراہیمی کی کثرت کرے۔ جو ہر طرح کی سخت سے سخت رجعت سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ درود ابراہیمی کی کثرت کرے۔ اور جو چاہتا ہے کہ ہر طرح کے امراض سے، خواہ وہ نفسیاتی امراض ہو، خواہ وہ ڈپریشن کے معاملات ہوں، خواہ وہ نظر بد کے معاملات ہوں، خواہ وہ روحانی اور جسمانی کسی بھی قسم کے معاملات ہوں، وہ درود ابراہیمی کی کثرت کرے۔ اللہ کی رحمت سے اس کے معاملات، اس کی پریشانیاں، اس کے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے۔ دیکھیں، اگر آپ کا سکون برباد ہو چکا، آپ کا رزق روزی تنگ ہو چکی، آپ کے حالات خراب ہو چکے، ہر طرح کا وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیا، ہر طرح کا عمل کر کے دیکھ لیا، سمجھے کہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، الٹا جو ہے وہ حالات سنورنے کے بجائے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور خود کو بدقسمت تصور اگر آپ کیے بیٹھے ہیں، تو آج یہ جو وظیفہ ہے اللہ کی رحمت سے بدبختوں کو خوشبختوں میں بدلنے والا وظیفہ ہے۔ یہ بندے کی قسمت کو چمکا دینے والا وظیفہ ہے، اور روحانیت کے اس مقام تک پہنچانے والا وظیفہ ہے کہ کوئی شخص اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وظائف کی دنیا کا سب سے مبارک اور بہترین وظیفہ یہ درود ابراہیمی کا وظیفہ ہے۔ روحانیت کی دنیا کا سب سے عظیم وظیفہ یہ درود ابراہیمی کا وظیفہ ہے، اور یہ وہ مبارک وظیفہ ہے کہ جو اپنے پڑھنے والوں کو مقام ولایت میں داخل کر دیتا ہے، اور اسے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے کہ جہاں پہنچنے کا عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سمجھے کہ روحانیت کو عروج بخشنے والا، رزق کی وسعتیں دلانے والا، اور ہر طرح کی پریشانیوں، مصیبتوں، دکھوں اور تکلیفوں سے نجات دلانے والا یہ وظیفہ ہے۔ اور کسی بھی قسم کی ایسی حاجت جو بندے کی پوری نہ ہوتی ہو،
اس مبارک وظیفہ جو میں عرض کرنے لگا ہوں، اس کو کرے اللہ کی رحمت سے اس کی وہ حاجت اور مراد ضرور پوری ہوگی۔ اب طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 1.25 لاکھ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور کس طرح پڑھنا ہے؟ آپ نے روزانہ جائے نماز پر یا کسی پاک جگہ پر بیٹھنا ہے، اور جتنا آپ سے پڑھا جائے نا اتنا آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور اس میں اللہ کی رحمت سے میں حقیقت عرض کر رہا ہوں، آپ یہ نہ سوچیے گا کہ 1.25 لاکھ درود ابراہیمی کب پڑھا جائے، کتنے دن لگ جائیں، یہ بالکل نہ سوچیے گا۔ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے بس نیت کریں، یا رب عز و جل میں 1.25 لاکھ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کی نیت کرتی ہوں، یا رب کریم اس مبارک وظیفے کی برکت سے میری پریشانیوں کو دور فرما، میرے رزق میں وسعت عطا فرما، یا اگر نیک رشتے کے طلبگار ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے نیک رشتہ عطا فرما، اولاد کے طلبگار ہیں یا اللہ اس کی برکت سے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ رب کی رحمت سے امید ہے 1.25 لاکھ مرتبہ ابھی درود ابراہیمی نہیں پڑھا گیا ہوگا، اللہ کریم کرم فرمائے گا، پہلے ہی آپ کا وہ جو مسئلہ ہے، جو آپ کی حاجت ہے، وہ پوری ہو جائے گی، کرم ہو جائے گا۔ اور میں ایسے نہیں کہہ رہا، میں یقین کامل سے کہہ رہا ہوں۔ الحمدللہ میرے پاس کافی بہانے ہیں، لیکن ویڈیو لمبی نہیں کرنی، اور میں چاہتا ہوں کہ بس آپ کو وظیفہ بتاؤں، طریقہ بتاؤں، اور آپ نے اس کو کرنا ہے بس۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، یہ سمجھیں کہ اس کو آپ نے اپنا آخری وظیفہ سمجھ کے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ آپ نے دن میں کسی بھی وقت، یا عشاء کی نماز کے بعد، یا سونے سے پہلے کسی پاک جگہ پر بیٹھ کر، جائے نماز پر اگر ہو سکے تو ادب کے ساتھ بیٹھ کر اپنے سامنے کچھ تھوڑے سے پھولوں کی پتیاں رکھ لیں، گلاب کے تھوڑے سے پھول رکھ لیں، تھوڑے سے رکھ لیں۔ اگر نہ بھی رکھیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب ان کو رکھیں گے تو ان کی جو فوائد آپ کو ملیں گے، جو ان کی برکات ملیں گی، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے یہ کیوں کہا ہے۔ ہر چیز کا ایک راز ہوتا ہے، اور طریقہ یہ ہے کہ ان کو گلاب کی پتیوں کو سامنے رکھنا ہے، اور تصور کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس تصور کے ساتھ کہ گویا کہ آپ مواجہ شریف کے سامنے حاضر ہیں، اور آپ کا پڑھا گیا درود پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن بھی رہے ہیں، اور آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور آپ کی جو حاجت ہے وہ بھی حضور کو معلوم ہے۔ اس تصور کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور دیکھیں، درود ابراہیمی یہ درود ہے، بے شک سب درودوں سے افضل درود پاک ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ اس میں سلام موجود نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن کریم فرقان حمید میں درود کے ساتھ ساتھ سلام بھی بھیجنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر بھیجو درود اور خوب سلام۔ اب صلو سے درود بھیجنے کا حکم، وسلموا سے سلام بھیجنے کا حکم، تسلیما یعنی خوب خوب۔ اب جس نے درود ابراہیمی پڑھا، اس نے اللہ کے ایک حکم پر تو عمل کر لیا، لیکن جو دوسرا حکم ہے، جو تاکیدی حکم ہے، اس پر بھی تو عمل کرنا ہے، وہ ہے حضور پر سلام بھیجنا۔ اور جو حضور پر سلام بھیجتے ہیں، اللہ بھی اس پر 10 سلامتیاں بھیجتا ہے، سبحان اللہ۔ تو سمجھے کہ یہ اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتیاں حاصل کرنے کا ایک سمجھے کہ ایک عظیم وظیفہ ہے، اور حاجات کو برلانے کا وظیفہ ہے۔ اب آپ نے توجہ کے ساتھ درود ابراہیمی میں جتنا آپ سے پڑھا جائے، زبردستی نہیں کرنی، بس خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نے اس مبارک وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کر لینی ہے۔ اچھا، بعض لوگ کہیں گے کہ ہم بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، ہم چلتے پھرتے، اگر ہم کام کاج کرتے، ٹھیک ہے آپ نے پڑھنا ہے، کام کاج کرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن توجہ ہو، درود پاک کے معنی مفاہیم پتہ تو ہو کہ میں حضور پر درود بھیج رہا ہوں، یہ تو کم سے کم تصور ہو، اور پھر آداب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے بھی آپ نے پڑھنا ہے، دل میں محبت عظمت بھی ہو، سرکار علیہ السلام کی شان و عظمت بھی پیش نظر ہو، اور پھر توجہ کے ساتھ حضور کی محبت میں ڈوب کر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اور بعض خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے بھی پڑھیں گے، تو بالکل پڑھیں، بالکل پڑھیں، اور یہ بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ اللہ کریم کرم فرمائے، اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اور باقی کوسچن آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اللہ نے چاہا تو میں ان کے جواب بھی آپ کو دوں گا۔ بس آپ نے توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو مکمل کرنا ہے، اپنی نگاہوں کی دن بھر حفاظت کرنی ہے، نمازوں کی بھی پابندی کرنی ہے۔ اللہ کریم کرم فرمائے گا، آپ کی پریشانی کو دور فرما دے گا، رزق کے خزانے کھول دے گا انشاءاللہ، اور ہر طرح کی پریشانیوں سے، ذلتوں سے، اور ہر طرح کی بیماریوں سے
اور ہر طرح کے فسادوں سے اللہ کریم آپ کو امان نصیب فرمائے گا۔ اللہ کریم آپ کو درود ابراہیمی کی برکات نصیب فرمائے اور اس کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔